اور یہ آیات ابن آدم کے انتہائی لالچ اور بخیل ہونے پر دلیل ہے۔ ابن آدم اس پرندے سے بھی زیادہ بخیل ہے اور لالچی ہے جو ساحل سمندر پر ہے، اسے اس خوف سے پیاسا ہے کہ کہیں پانی پینے سے پانی ختم نہ ہو جائے۔ اس کے کیڑے سے بھی یہ زیادہ بخیل ہے اور لالچی ہے جس کی خوراک مٹی ہے، لیکن وہ اس خوف سے بھوکا مر جاتا ہے کہ کہیں کھانے سے مٹی ختم نہ ہو جائے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مال کا حرص وہ مذموم ہے، وہ برا حرص ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں بہت سی آیات میں فرمایا، اس سے بچنے اور مال کی حرص کی مذمت بیان فرمائی۔ کہیں فرمایا اے ایمان والو، تمہارے لیے تمہارا مال نہ تمہاری اولاد کوئی چیز تمہیں اللہ کے ذکر سے نہ غافل کر دے۔ کہیں فرمایا تمہارے لیے فتنہ ہے، کہیں فرمایا جو دنیا کی آزائش ہیں آرائش ہیں یہ تم چاہتے ہو، ہم دنیا میں اسے پورا پھل دیں گے۔ مال سے محبت کرنے والے کے بارے میں فرمایا بے شک وہ مال کی محبت میں ضرور بہت شدید ہے، مگر اللہ کی نعمتوں کے شکر اور اس کے ذکر سے غافل ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مختلف مواقع پر مال کی مذمت کے بارے میں فرمایا، مال کی محبت دل میں اس طرح نفاق پیدا کرتی ہے جیسے پانی سبزی اگاتا ہے۔ فرمایا زیادہ مال ہلاک کرنے والا ہے اور اپنے مال کو برے لوگوں میں شامل کر دیتا ہے۔ فرمایا مال آخرت کے لیے وبال کا باعث ہے۔ فرمایا مال اور مرتبے کی حرص انسان کے دین کو اس سے زیادہ نقصان پہنچاتی ہے۔ فرمایا جو دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ کو پہنچاتے ہیں۔ فرمایا مال یعنی درہم و دینار کے بندے پر لعنت کی گئی ہے۔ فرمایا آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے مگر مال کا لالچ اور عمر کی زیادتی جوان ہوتی ہے۔ فرمایا دولت کی حرص سے دل سے اللہ دور کر دے، عشق رسول دے یہ دعا کر رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے عاشقان رسول، واقعی حرص و لالچ بہت بڑی بلا ہے۔ حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی فرماتے ہیں کہ لالچی شخص جس شخص سے لالچ رکھتا ہے وہ گویا اس کا معبود بن جاتا ہے، پھر اس سے دوستی کرنے، اس کا محبوب بننے اور اس تک پہنچنے کے لیے ہر راستے پر چل پڑتا ہے، اور اس سے کم حالت یہ ہوتی ہے کہ یہ جھوٹی تعریف کرتا ہے اور امر بالمعروف نہی عن المنکر یعنی نیکی کا حکم کرنے اور برائی سے کرنے کو منع کرنے کو ترک کرتے ہوئے اس کے سامنے مداہنت سے کام لیتا ہے، یعنی حق بات چھپاتا ہے۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم کا فرمان علی شان ہے۔ فرمایا لالچ کی چمک دیکھ کر عقل اکثر مار کھا جاتی ہے، آپ کا ہی فرمان ہے مردوں کی عقل کو شراب بھی اتنا خراب نہیں کرتی جتنا مال کی لالچ خراب کرتی ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، واقعی لالچ کی چمک دیکھ کر عقل اکثر مار کھا جاتی ہے، اور یوں ہی لالچی شخص لالچ میں آ کر اللہ پاک کی نافرمانی کرنے، اس کے برگزیدہ بندوں کی مخالفت کرنے سے بھی باز نہیں آتا، اور لالچ میں آ کر اپنے دین سے ہی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اور آخرت بھی برباد کر لیتا ہے، یہی دنیا میں بھی ذلیل اور رسوا ہو جاتا ہے۔ فرمایا حرص و ہوس بد سے دل بھی ستم کر لے، تو یہی نہیں بیگانہ دنیا ہی پرائی ہے۔ شعر کی وضاحت یہ ہے کہ اس شعر میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان فرماتے ہیں، اپنے دل سے مخاطب ہوتے ہوئے فرماتے ہیں اے دل بری لالچ و طمع کے ساتھ جتنا ظلم کر سکتا ہے کر لے، کیونکہ صرف تو ہی نہیں ساری دنیا ہی اجنبی اور بیگانی ہے جو صرف اپنی ہی خواہشات کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مال کی حرص کے علاوہ ایک حرص لمبی زندگی بھی ہے، جس کی خواہش فی زمانہ شاید ہر شخص اپنے دل میں لیے پھرتا ہے، لمبی لمبی امیدیں اور منصوبے بنائے بیٹھا ہے۔ حالانکہ خدائے جبار و قہار نے مشرکوں کی لمبی زندگی کی خواہش کی مذمت کرتے ہوئے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز ایمان، بے شک تم ضرور انہیں پاؤ گے سب لوگوں سے زیادہ جینے کی ہوس رکھتے ہیں، اور مشرکوں سے ایک کو تمنا ہے کہیں 1000 برس جیے، اور وہ اسے عذاب سے دور نہ کرے گا اتنی عمر دیا جانا، اور اللہ ان کے برے عمل دیکھ رہا ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیات کے تحت جو بیان کیا گیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، مجوسی مشرک 1000 برس جینے کی تمنا رکھتے اور یہودی ان سے بھی بڑھتے، اور انہیں جینے کی ہوس سب سے زیادہ تھی۔ حالانکہ اتنی عمر کا دیا جانا بھی اسے جہنم کے عذاب سے دور نہ کر سکے گا، اور اللہ پاک ان کے تمام اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے، اور ان کا کوئی حال اللہ پاک سے چھپا ہوا نہیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کفار و دنیاوی زندگی کی حریص ہوتے ہیں اور موت سے بہت بھاگتے ہیں، جبکہ مومن کی شان یہ ہے وہ اگر زندگی چاہتا ہے تو صرف اس کے لیے زیادہ نیکیاں کرے، آخرت کا سامان جمع کرے۔ آخرت کا سامان جمع کرنے کے لیے زندگی چاہتا ہے۔ یہ زندگی ہوس نہیں بلکہ آخرت کی تیاری ہے، جو کہ اچھی حرص ہے، لیکن یاد رہے لمبی عمر، زیادہ مال اللہ پاک کے راضی ہونے کی علامت نہیں، بلکہ یہ تو بعض اوقات وبال کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ لوگوں میں سے سب سے بہترین شخص کون ہے؟ ارشاد فرمایا، جس کی عمر لمبی ہو اور نیک عمل زیادہ ہو۔ اس شخص نے پھر عرض کی، لوگوں میں سے سب سے برا کون ہے؟ ارشاد فرمایا، جس کی عمر لمبی ہو اور عمل بہت برا ہو۔ حرص دنیا نکال دے دل سے، بس رہوں طالب رضا یا رب، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم نے مال کی حرص اور لمبی زندگی کے حریص ہونے کے بارے میں سنا۔ یاد رکھیے، ہر حرص بری نہیں ہوتی، بلکہ اچھی چیز کی حرص اچھی اور بری چیز کی حرص اور بری ہوتی ہے، مگر اچھائی یا برائی کی طرف جانا ہمارے ہاتھ میں ہے۔ مال نہ تو مطلقاً بھلائی کی چیز ہے، نہ ہی مال برائی کی شے۔ چنانچہ مال کمانے کی حرص ہر صورت میں مذموم ہے۔ چنانچہ مال کمانے کی حرص ہر صورت میں مضمون نہیں۔ قدر کفایت سے زیادہ مال کمانے کی حرص اس لیے رکھنا کہ اپنے رشتہ داروں کو مدد کروں گا تو یہ اچھی حرص ہے، جبکہ دوسروں پر فخر کی جتانے کی نیت سے ایسا کرنا برا ہے۔ بارِ شریعت جلد 3 صفحہ 16 پر ہے۔ تو میں خلاصہ، اتنا مال کمانا فرض ہے جو اپنے لیے، اہل و عیال کے لیے، یا جن کا خرچ ہمارے ذمہ کرم پر ہے اس کا کمانا واجب ہے۔ ان پر خرچ کرنے کے لیے اور قرض وغیرہ ادا کرنے کے لیے یہ کافی ہو۔ اس کے علاوہ ماں باپ کی تنگ دستی ہو، ان کے لیے اتنا کمانا کہ جو انہیں کافی ہو، یہ بھی فرض ہے۔ اس فرض کی کمائی کے بعد اسے اختیار ہے کہ اس پر اکتفا کرے یا مزید کمائے کچھ، یا مستقبل کے لیے کچھ بچائے رکھے۔ مستحب صورت یہ ہے کہ اپنی حاجات کے علاوہ فقر مساکین کی مدد کرنے یا اپنے قریبی رشتہ داروں کی مدد کرنے کے لیے کمائے۔ یہ مستحب ہے، نفل عبادت سے افضل ہے، اس لیے کمانا
کہ مال و دولت زیادہ ہونے سے میری عزت و وقار میں اضافہ ہوگا، فخر و تکبر کی نیت نہ ہو تو اتنا کمانا مباح ہے، یعنی جائز ہے۔ اگر کمانے سے مقصد فقط مال کی کثرت یا فخر و تکبر ہو تو یہ منع ہے۔ عبادت کی حرص، پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مال و دولت، منصب و شہرت اور دیگر دنیاوی چیزوں کی حرص بری سے بچ کر نیکیوں کا حریص بننا بے حد ضروری ہے۔ سرکار ذی وقار، مدینے کے تاجدار، دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکیوں کا حریص بننے کی تاکید فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس پر حرص کرو جو تمہیں نفع دے اور اللہ پاک سے مدد مانگو عاجزانہ ہو۔ حضرت علامہ شرف الدین نووی فرماتے ہیں اس حدیث پاک کی شرح کہ اللہ پاک عبادت میں خوب حرص کرو، اس پر انعام کا لالچ رکھو، مگر اس کی عبادت میں بھی کوشش کرو اور بھروسہ کرنے کے بجائے اللہ پاک سے مدد کرو، مدد مانگو۔ مفتی احمد یار خان فرماتے ہیں اس حدیث پاک کے تحت فرمایا دنیاوی چیزوں میں قناعت اور صبر اچھا ہے، مگر آخرت کی چیزوں میں حرص اور بے صبری اعلیٰ ہے۔ فرمایا آخرت کی چیزوں میں حرص، نیکیوں کا جب معاملہ آئے، عبادات کا جب معاملہ آئے، صدقہ خیرات کا جب معاملہ آئے، رشتہ داری کا جب معاملہ آئے، حسن و سلوک کا جب معاملہ آئے، فرمایا اس کے اندر حرص اچھی چیز ہے، فرمایا بے صبری اعلیٰ ہے، کیونکہ نیکیوں کے معاملے میں، عبادات کے معاملے میں، صدقہ خیرات کے معاملے میں، رشتہ داروں کے معاملے میں، قرآن کے معاملے میں، ذکر حبیب کے معاملے میں، اچھی محافل کے معاملے میں، مدنی قافلے کی صحبت کے بہانے میں، فرمایا بے صبری اعلیٰ ہے۔ یہاں صبری نہ کرو، یہاں تڑپ جاؤ اور کود جاؤ۔ فرمایا دین کے کسی درجے پر پہنچ کر قناعت نہ کر لو، آگے بڑھنے کی کوشش کرو، نیکیوں کے حرص بڑھائیے۔ پیارے پیارے اسلام بھائیوں، اپنا یہ ذہن بنا لیجئے کہ مجھے نیکیوں کا حریص بننا ہے۔ نیکیوں کا حریص بننے کے لیے نیکیوں کے فضائل کا مطالعہ کیجئے، کیونکہ انسانی طبیعت اس شے کی طرف جلدی راغب ہو جاتی ہے جس میں اسے اپنا فائدہ دکھائی دیتا ہے۔ پھر رضائے الہی پانے کی نیت سے راہ عمل پر قدم رکھ دیجئے، کیونکہ نیکیوں پر استقامت حاصل کرنے کے لیے اچھی صحبت اختیار کر لیجئے۔ جس طرح مال و دولت کے حریص لوگ مالداروں کو اپنا آئیڈیل بناتے کہ مجھے انہی کی طرف مالدار بننا ہے، اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ نیکیوں کا جذبہ بڑھانے، اس راہ میں پیش آنے والی مشقتوں کو برداشت کرنے کا جو حوصلہ پانے کے لیے اور دیگر اچھی نیتوں کے ساتھ بزرگان دین کو اپنا آئیڈیل بنا لیں، کیونکہ ان پاکیزہ ہستیوں کی زندگیاں یقیناً ہمارے لیے رہنمائے اصول ہیں۔ آئیے ترغیب کے لیے واقعات سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا ہم بے قصور کے مددگار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ آج تم میں سے کس نے روزہ رکھا؟ میرے آقا پوچھ رہے ہیں حضرت ابوبکر صدیق سے، فرمایا آج تم میں سے کس نے روزہ رکھا؟ تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کی میں نے۔ پھر پوچھا آج تم میں سے کس نے جنازے میں شرکت کی؟ آپ نے عرض کی میں نے۔ دریافت فرمایا آج تم میں سے کس نے مسکین کو کھانا کھلایا؟ عرض کی میں نے۔ ارشاد فرمایا آج تم میں سے کس نے مریض کی عیادت کی، یعنی مریض کے پاس جا کر اس کے دعا پڑھنا۔ اس کی دعا یہ ہے کہ اس کے ماتھے پر پیشانی پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا کرنا لا باس طہور، کوئی بات نہیں ہے، پاکی ہے، درود پاک پڑھ کر یہ مریض کی پیشانی پر جا کر اسے ڈھارس بننا، کوئی نہیں ہے، آپ کی طبیعت صحیح ہو جائے گی، یہ عیادت ہے۔ فرمایا کس نے عیادت کی؟ عرض کی میں نے۔ آپ نے عرض کی میں نے، تو دو عالم کے شہنشاہ امت کے خیر خواہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کسی میں یہ عادتیں جمع ہو جاتی ہیں وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، سبحان اللہ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر نیکیوں کے حریص تھے۔ اللہ پاک ان کے صدقے بھی ہمیں یہ جذبہ نصیب فرمائے، آمین۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان، فرماتے کہ نماز فجر سے پہلے خنجر سے قاتلانہ حملہ کیا گیا،
مگر آپ شدید زخمی ہونے کے باوجود اپنی زندگی کے آخری سانس تک نماز کا اہتمام کرتے رہے۔ فرماتے ہیں وہ عمر وہ حبیب ہیں شاہ بحر و بر، وہ عمر خاصائے ہاشمی ہیں تاجور، وہ عمر کھل گئے جس پہ رحمت کے در، وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سکر، اس خدائے دوست حضرت عمر پہ لاکھوں سلام۔ اس اشعار کی یہ وضاحت یہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اکرم تاجدار حرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ہیں اور خواصوں میں سے خواص ہیں، جن پر اللہ پاک نے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے، اور ان کے دشمنوں پر جہنم بھی شیدائی ہے، جس کے جہنم کے پاس جائیں گے وہ انہیں پکڑ لے گی، وہ عمر جو اللہ کے دوست ہیں ان پر لاکھوں سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکاری صلاۃ والسلام نے پہلے ہی سے عالی شان شہادت کی خوشخبری سنا دی، فرمایا اے عثمان تم سورہ بقرہ پڑھتے ہوئے شہید ہوگے، تمہارا خون اس آیات پر گرے گا، فَسَيَكْفِيكُهُمُ اللَّهُ۔ اپنی خلافت کے آخری ایام میں جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت آزمائش میں مبتلا ہوئے اور اپنے ان ایام کو زندگی کے آخری ایام جانتے ہوئے بھی کسی قسم کی حیل و حجت اور اپنے ایام کو زندگی کے آخری ایام جانتے ہوئے نفل روزے رکھتے، تلاوت قرآن میں مشغول ہوتے، حتیٰ کہ جب آپ کی شہادت ہوئی تو اس وقت بھی تلاوت کر رہے تھے، اور آپ کے جسم مبارک سے نکلنے والے خون و شہادت کے قطرے سامنے کھلے ہوئے قرآن کی اس آیات پر گرے جس پر میرے اور آپ کے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ کیا بات ہے، غیب کی خبر دیتے ہیں۔ واسطہ نبیوں کے سرور کا، واسطہ صدیق و عمر کا، واسطہ عثمان و حیدر کا، یا اللہ ہم سب کی جھولی بھر دے، آمین ثم آمین۔ مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو کی عبادت۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو کئی مرتبہ دیکھا گیا کہ جب رات کی تاریکی چھا رہی ہوتی، ستارے ٹمٹما رہے ہوتے، آپ اپنے محراب میں لرزاں اور ترساں ہوتے، اپنی داڑھی مبارک تھامے ہوئے ہوتے، ایسے بے چین ہوتے کہ گویا زہریلے سانپ نے ڈس دیا۔ آپ غم کے ماروں کی طرح روتے اور بے اختیار ہو کر عرض کرتے، اے میرے رب، پکارتے، پھر دنیا سے مخاطب ہو کر فرماتے، تو مجھے دھوکے میں ڈالنے کے لیے آئی ہے، میرے لیے بن سور کر آئی ہے، دور ہو جا، کسی اور کو دھوکا دینا، میں تجھے 3 طلاقیں دے چکا ہوں، تیری عمر کم ہے، تیری محفل حقیر ہے، جبکہ تیری پریشانیاں جھیلنا آسان ہے، صد زاردے راہ کی کمی ہے اور سفر طویل ہے، جبکہ راستہ وحشت سے بھرا ہوا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔